بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، آج ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز یونٹ نمبر 6 ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اور بیفور وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دس لیکچر، نیچے ہمارے پاس کمنٹس باکس میں ٹائم سٹیمپ موجود ہے. آپ کسی بھی اپنے ریلیونٹ ٹاپک پہ جا کے کلک کریں گے تو آپ اس ٹاپک کی طرف سوئچ کر جائیں گے. اس سے آپ کا کافی ٹائم بچے گا. اور وہ کلکیبل ہمارے پاس کیا ہے، ٹائم ہے، کلکیبل چیپٹرز ہیں. آپ ایزیلی ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ نیچے کمنٹس میں بھی ٹائم سٹیمپ موجود ہے. چلے ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جی انٹروڈکشن ہے. جس طرح ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں جو ٹیکنالوجیز ہیں ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں. مطلب کہ آج جو ٹیکنالوجی ہے، آج کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے 2025 میں، لازمی نہیں ہوگا کہ 2026 کے اندر وہ ٹیکنالوجیز آپ کی لیٹسٹ ہی رہے گی. یعنی ٹیکنالوجیکل بہت زیادہ ریپڈلی چینج ہو رہا ہے، اور جس سے ہماری جو لائف ہے، ہمارا وے آف سٹائل ہے، وے آف لیونگ ہے، وہ بھی اس کے اکارڈنگلی ہم اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے، ڈفرینٹ کمپنیز ہوتی ہیں اور وہ بھی ٹیکنالوجیز کو، ان تمام جو لیٹسٹ آپ کے پاس ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرتی ہیں. اگر وہ اس دور کے حساب سے نہیں چلیں گی تو وہ ان کو کمپیٹیٹیو ایج نہیں ملے گا، تو وہ جو ہے نا آپ کے پاس کیا ہے زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے اس ڈائنامک انوائرمنٹ میں. تو یہی والی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ ان ٹوڈیز فاسٹ چینجنگ ورلڈ آف ٹیکنالوجی، انوویشن از ٹرانسفارمنگ دا وے وی لیو. کہ ہمارے پاس انوویشنز آ رہی ہیں، نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں جو ہماری لائف سٹائل کو چینج کر رہی ہیں، ہمارے ورک کو چینج کر رہی ہیں، اور کیسے ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کو چینج کر رہی ہیں. ٹو سچ گیم چینجنگ ٹیکنالوجیز، اس میں نا دو جو ہمارے پاس گیم چینجرز ہیں ٹیکنالوجیز، وہ ہمارے پاس کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے اور بلاک چین ہے، جس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس لیکچر کے اندر، اس یونٹ کے اندر سوری. ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا ہے اور بلاک چین ہمارے پاس کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے. دیز ماڈرن ٹولز آر شیپنگ انڈسٹریز. یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں یہ انڈسٹریز کو اپنے مطابق چینج کر رہی ہیں. میکنگ سسٹم مور ایفیشینٹ، جو سسٹمز ہیں ان کو زیادہ ایفیشینٹ کر رہی ہیں، سیکیور کر رہی ہیں، اینڈ ایکسیسیبل کر رہے ہیں. مطلب یہ ٹیکنالوجیز بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے جو ماڈرن انڈسٹریز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں. تو وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو اور بلاک چین کو جو ہے نا بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور اس میں ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے جی، ان ٹوڈیز فاسٹ چینجنگ ورلڈ آف ٹیکنالوجی. اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں جس میں ٹیکنالوجی بہت فاسٹ اور ریپڈلی چینج ہو رہی ہے، نیو آئیڈیاز، نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، ٹولز آ رہے ہیں، آر کانسٹینٹلی چینجنگ ہاؤ وی لیو، ورک اینڈ کنیکٹ ود ادر، کہ مسلسل چینج ہو رہے ہیں. دس چیپٹر انٹروڈیوسنگ ٹو پاورفل ماڈرن ٹیکنالوجیز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ بلاک چین. اس چیپٹر میں ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور بلاک چین کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا جی، سب سے پہلے تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا چیز ہے، اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی میں ایگزامپل آپ کو ایسے ہی دوں جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے بات کرتا ہوں، جیسے آپ گوگل ڈرائیو یوز کرتے ہیں، ایک یہ کلاؤڈ سروس ہے. آپ کے پاس کیا ہے، ون ڈرائیو ہے، آپ اس کو یوز کر رہے ہو، اپنے ڈاکومنٹس وہاں پہ آپ اپلوڈ کر رہے ہو، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو. یا میں آپ سے ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں، جیسے نیٹ فلیکس کے اوپر آپ کوئی مووی دیکھتے ہو، وہ ایکچولی آپ کے کلاؤڈ سے ہی اسٹریم ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ موویز آپ کے موبائلز میں، آپ کے ڈیوائسز میں سٹور ہے، وہ ایکچولی آپ کے پاس کلاؤڈ ہے. کلاؤڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اپنا ڈیٹا اپنے سافٹ ویئر کو سٹور کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف یوزنگ آور پرسنل کمپیوٹرز، کہ ہم اپنے پرسنل کمپیوٹرز میں ڈیٹا سٹور کریں. یہ سمجھو ہمارے پاس ایک سروس ہے، رینٹ، سمجھو یہ جیسے رینٹ پہ کوئی چیز آپ لیتے ہو، یہ ویسے ہی ہے. آپ کے سرورز ہیں، آپ کی ڈیفرنٹ کمپیوٹنگ، آپ کے پاس سروسز ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں، جس میں آپ کے سرورز ہیں، جس میں آپ کے نیٹ ورکس ہیں، آپ کی ڈیٹا بیسز ہیں، آپ کی سٹوریج ہے، سافٹ ویئرز ہیں. یہ سارے رینٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ہم رینٹ پہ لے لیتے ہیں، کمپنیز ان کو رینٹ پہ لے لیتی ہے، لیکن یہ انٹرنیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں.
انسٹیڈ کہ آپ اپنے سرورز خریدو، اپنے کمپیوٹرز خریدو، ڈفرینٹ اسٹوریج ڈیوائسز خریدیں اور نیٹ ورکنگ ڈیوائسز خریدیں، آپ کیا کرتے ہو سمپلی یہ جو سروس پرووائڈرز ہیں جو کلاؤڈ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جیسے AWS ہے، مائکروسافٹ ایزیور ہے، گوگل کلاؤڈز ہیں، آپ وہاں سے یہ سروسز اویل کرتے ہیں۔ We will cover important ideas like virtualization۔ ہم virtualization کے بارے میں پڑھیں گے۔ virtualization یہی ہوتی ہے کہ ایک ہمارے پاس سرور ہوتا ہے، جو فار ایگزامپل سروس پرووائڈرز ہیں ان کے پاس ایک ہی سرور ہے، لیکن وہ ورچوئل مشین آپ کے پاس کیا ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک ٹرم ہے جس کے تھرو وہ کیا کرتے ہیں، اس میں ملٹیپل کمپیوٹرز کی طرح وہ بیہیو کرتا ہے، ملٹیپل سرورز کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ مطلب سافٹ ویئر کے تھرو ہم ورچولی ایک سرور کے اندر ایک اور سرور بنا لیتے ہیں جو کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن کے حوالے سے ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے، ریٹریو کرتا ہے، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ایک اسمارٹ ٹی وی ہے، اگر گھر میں 5 ممبر ہیں، ایک ممبر ایک چینل دیکھنا چاہتا ہے، دوسرا جو ممبر ہے وہ چینل نہیں دیکھنا چاہتا، تو ہم ورچوئلائزیشن کے ذریعے ایک اسمارٹ ٹی وی کو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے تھرو آپ کے پاس کیا ہے، ہم ملٹیپل ٹی ویز میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ سافٹ ویئرس پہ ڈیوائسز پہ بیٹھ کے اپنی پسند کا چینل دیکھ سکتے ہیں۔ اسکیلیبلٹی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اسکیلیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ریسورسز کو جتنا چاہیں گرو کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں شرنک کر سکتے ہیں۔ مجھے سٹوریج چاہیے جی فار ایگزامپل 5 ٹیرا بائٹ کی، اور مجھے اب نیکسٹ منتھ میں مجھے جو سٹوریج چاہیے مجھے 6 ٹیرا بائٹ کی چاہیے، میں اس کو گرو کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے نیکسٹ منتھ میں 3 ٹیرا بائٹس کی سٹوریج چاہیے تو میں آپ کے پاس کیا کر سکتا ہوں، نیکسٹ منتھ میں 3 ٹیرا بائٹس کی سٹوریج ان سے لے سکتا ہوں سروس پرووائڈر سے۔ اس ٹرم کو ہم اسکیلیبلٹی بولتے ہیں، اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اسٹوڈنٹس۔ اور اس کے بعد ہے جی آن ڈیمانڈ ایکسیس۔ آن ڈیمانڈ ایکسیس یہ ہے گیٹنگ سروسز وین ایور نیڈیڈ، اور جب ہمیں سروسز چاہیے ہوتی ہیں ہم اسی وقت ہی جو سروس پرووائڈر سے اویل کر لیتے ہیں۔ رینٹ والی چیز ہے، رینٹ میں آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ اس شاپ والے کو کال کریں گے اور اسی وقت ہی وہ اس سروس کو پرووائڈ کر دے گا۔ کلاؤڈ سروس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس سروسز کو اسی وقت اویل کریں گے، ہاں جس کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اویل نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے اکنامیکل ہوتا ہے، مطلب ایک کمپنی ہے وہ اپنا ڈیٹا انسٹیڈ آف installing their own servers and network and installing their own networks، وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے نا سروس کو یوز کرے گی، اور جب ان کو کسی سروس کی اسپیسیفک سروس کی ضرورت ہوگی وہ اس سروس پرووائڈر سے، AWS سے، مائکروسافٹ ایزیور سے، گوگل کلاؤڈ سے وہ سروسز آسانی سے اویل کر سکتے ہیں۔ ہاں جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی وہ ان کو فری کر دیں گے، اور اس طریقے سے وہ جو ہے نا اپنا پیسہ اور اپنا ٹائم جو ہے نا بچا سکتے ہیں۔ یو ول لرن اباؤٹ ڈفرینٹ ٹائپس آف کلاؤڈ سروسز۔ ہم اس میں نا یہاں پہ دیکھیے گا نا، اب یہ فار ایگزامپل ایک پرسن ہے، یہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کلاؤڈز ہو سکتے ہیں۔ پبلک کلاؤڈ ہوتا ہے جو ہر کوئی یوز کرتا ہے، پرائیویٹ کلاؤڈ ہوتا ہے جس میں کمپنی کا پرائیویٹ ڈیٹا، سینسٹیو انفارمیشن پڑی ہوتی ہے۔ پرائیویٹ اینڈ پبلک مکس آپ کے پاس کلاؤڈ، وہ آگے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یعنی ڈفرینٹ سروسز، کمپنی کی انفارمیشن، کمپنیز کا ڈیٹا، وہ سارا آپ کے پاس انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ کلاؤڈ ہم کہتے ہیں نا یار انٹرنیٹ سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لو، انٹرنیٹ سے وہ سافٹ ویئر، آن لائن سافٹ ویئر یوز کر لو۔ فار ایگزامپل میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، میرے پاس کمپیوٹر میں اسپیس نہیں ہے، اس کمپیوٹر میں جس میں میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اب میں سب سے پہلے اب میرے لیے تو اسپیس کو کریٹ کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی میرے پاس تو لمیٹڈ اسپیس ہے میرے ڈیوائس میں، میرے کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن کیپ کٹ کا سافٹ ویئر دیکھ لیتا ہوں۔ تو آپ ہمارے پاس انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں بولنا آپ نے، انٹرنیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ کلاؤڈ سروسز ہیں، کمپنیز آتی ہیں، وہ ایک اچھا ایک پروفیٹیبل بزنس ہے، یہ بہت زیادہ گروئنگ بزنس ہے۔ تو آپ اس فیلڈ کو اڈاپٹ کرو، اور اس چیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ آپ ایک سروس پرووائڈر بنو، آپ کسی بڑی کمپنی میں جاب کرو، وہاں پہ آپ ایک انفراسٹرکچر انجینئر کے طور پہ جا سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ جو ہے نا ٹاسک وہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں، اور وہ کمپنی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے، کیونکہ کمپنی ایک خاص لمیٹڈ اماؤنٹ لیتی ہے جو سروس پرووائڈر ہے ڈفرینٹ کمپنی سے۔ وہ کالج ہو سکتے ہیں، وہ یونیورسٹی ہو سکتے ہیں جن کو وہ سروسز دے رہی ہیں،
تو مختلف قسم کی سروسز ہوتی ہیں جو کلاؤڈ جو سروس پرووائڈرز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ آگے ہم لیکچر میں ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی صرف آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر سرورز موجود ہیں, ڈفرینٹ آپ کے پاس کلاؤڈ سروسز موجود ہیں جو ڈفرینٹ کمپنیز اویل کرتی ہیں ایز پر دیئر نیڈ. آپ نے سمپلی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو ایسے انڈرسٹینڈ کرنا. اچھا جی, اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے, اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کلاؤڈ سروسز ہیں. اس میں آپ کے پاس انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے, اور پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے, اور سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے. انفراسٹرکچر ایز اے سروس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسک آن لائن ریسورسز لائک اسٹوریج سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے, میں AWS سے اس کے سرورز آن لائن لے لوں گا, تو میرا جتنا بھی ویب سائٹ کا ڈیٹا ہے سارا اس سرور کے اوپر اسٹور ہوگا. تو وہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے. اور اس کے بعد جی پلیٹ فارم ایز اے سروس جی آفرز اے پلیٹ فارم, ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتے ہیں فار بلڈنگ اینڈ رننگ ایپ, جس میں آپ ایک ایپلیکیشن کو بلڈ کر سکتے ہو اور اس کو رن کر سکتے ہو. لیکن وہ پلیٹ فارم کون پرووائڈ کرے گا, وہ کلاؤڈ سروس پرووائڈرز آپ کو پرووائڈ کریں گے. اسی طرح سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے, وہ کہہ رہے جی ڈیلیور سافٹ ویئر ایپلیکیشن اوور دا انٹرنیٹ. آپ کے سافٹ ویئر سروسز ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, جیسے جی میل ہے, گوگل ڈرائیو ہے, ون ڈرائیو ہے. یہ ساری سروسز آن لائن جو ہے نا فری سافٹ ویئر انٹرنیٹ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں جو ہم موسٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس کس میں آ جاتا ہے, وہ سافٹ ویئر ایز اے سروس میں آ جاتا ہے. تو اس کی ود ایگزامپل ہم نے ڈیٹیل آگے کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس ہم ڈسکس کریں گے. یہ میں نے ساتھ ساتھ یہ پکچرز آپ سے یہاں پہ شیئر کی ہوئی ہیں, تو پکچرز بھی دیکھیں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیا چیز ہے. We will explore how these cloud services work, can be used in different ways. اب کیسے ہم اس کو یوز کریں گے. ایک پبلک ہمارے پاس ایک پبلک کلاؤڈ ہوتا ہے, یہ ایسی سروسز ہوتی ہیں جو کمپنیز ہر کسی کو شو کر رہے ہوتے ہیں, ہر امپلائی کو. ایک پرائیویٹ کلاؤڈ ہوتا ہے, اس میں سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے, اسپیسیفک آپ کے پاس لوگ ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہائیبریڈ میں آپ کے پاس مکس ہوتا ہے دونوں کا. اچھا, کچھ انفارمیشن پبلکلی ہم شو کرتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس پرائیویٹ رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے کلاؤڈز ہیں. ہم اس کو آگے اس لیکچر میں اس یونٹ میں چیک کریں گے, اس کو دیکھیں گے. اچھا, اس کے بعد ایک دوسری ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں ماڈرن ڈیز میں, آج کل کے دور میں, وہ ہمارے پاس بلاک چین ٹیکنالوجی ہے. بلاک چین از اے ماڈرن ٹیکنالوجی. یہ ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے یوز ٹو اسٹور انفارمیشن. اس میں ہم انفارمیشن کو اسٹور کرتے ہیں ان اے سیکیور وے میں, ٹرانسپیرنٹ وے میں. ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی, بالکل صحیح آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے اور اس میں کوئی بندہ چینج نہیں کر سکتا. این انچینجبل وے, یعنی ہم ایک ماڈرن ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے بلاک چین, جس میں ہم اپنا ڈیٹا, اپنی انفارمیشن کو سیکیور, ٹرانسپیرنٹ اور انچینجبل وے میں ٹرانسفر کرتے ہیں اکراس ڈفرینٹ نیٹورکس. اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے, بلاک چین از لائک اے ڈیجیٹل لیجر اور ریکارڈ بک. ایک ڈیجیٹل ریکارڈ بک ہے دیٹ از شیئرڈ اکراس اے نیٹورکس آف کمپیوٹرز, جو ہم ایک نیٹورک میں ڈفرینٹ کمپیوٹرز میں شیئر کرتے ہیں. اٹ ورکس وداؤٹ اے سینٹرل اتھارٹی. سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں کچھ سینٹرلائز نہیں ہے, اس میں ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے, یعنی کوئی بھی کمپیوٹر سینٹرلائز کمپیوٹر نہیں ہوتا. اس میں ہر بندہ ایکول رائٹس کے اوپر ہوتا ہے, اور ہر بندہ ایک انفارمیشن کو, ٹرانسپیرنسی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے بٹ کوئن کی ایگزامپل ہے, وہ بلاک چین ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے. کرپٹو جو آپ کے پاس کرپٹو کرنسیز ہیں, بٹ کوئن کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اس میں ہمارے پاس کیا ہے, ہم پیئر ٹو پیئر نیٹورک کے تھرو یہ سارے جو ڈفرینٹ لوگ ہیں یہ بلاکس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلاکس کیسے چین بناتے ہیں. اس میں ہیش ویلیو ہوتی ہے, پریویس ہیش ہوتی ہے, تو اس کو میں پریکٹیکلی آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم اس کو کرتے ہیں. تو یہ آگے کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں. یعنی اب سمپلی آپ یہ سمجھیے گا کہ نیٹورکس اگر آپ نے سیف اور سیکیور اپنے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا ہے اس ڈائنامک انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہیکنگ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, ہیکرز جو ہے نا آپ کے ڈیٹا کو کسی وقت بھی ہیک کر سکتے ہیں, ہم بلاک چین ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. اس میں پرائیویٹ پیئر ٹو پیئر نیٹورکس ہوتا ہے, اس میں کوئی سینٹرل کمپیوٹر نہیں ہوتا. اس میں ایک ڈیٹا کی ایک کاپی ایک ہر کمپیوٹر کے پاس ہوتی ہے.
اگر آپ کے پاس 500 کمپیوٹرز ہیں تو وہ انفارمیشن 500 کمپیوٹرز کے پاس ہوگی جو اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں. تو اس میں ہیکنگ کا چانس آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. ایک ہیکر ہے کتنے کمپیوٹرز ہیک کر لے گا؟ 10 کر لے گا، 15 کر لے گا، 20 کر لے گا. تو پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک میں بلاک چین ٹیکنالوجی میں ہیکنگ تقریباً امپاسبل ہوتی ہے. وی ول اسٹڈی ہاؤ بلاک چین پاورز کرپٹو کرنسیز کے کرپٹو کرنسیز ہیں جیسے بٹ کوئنز ہیں، وہ بلاک چین ٹیکنالوجی کو یوز کرتی ہیں. یو ول آلسو سی ہاؤ اٹ از یوزڈ ان ریئل لائف لائک ٹریکنگ پروڈکٹس. ہم پروڈکٹس کو ٹریک کر رہے ہیں، ریئل لائف میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. بلاک چین مینجمنٹ ہے، آرگنائزیشنز یوز کرتی ہیں کہ ایک پروڈکٹ شروع سے لے کے آخر تک کیسے کیسے کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، کون کون سے پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، اور ہر پروسیس کی انفارمیشن جو ہے نا مینجمنٹ کے پاس ہوتی ہے، اور وہ سیکیور وے سے وہ پروڈکٹ بن رہا ہوتا ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں، بینکس اس کو یوز کرتے ہیں. اینڈ سیکیورنگ ڈیٹا، ہم ڈیٹا کو سیکیور کرتے ہیں اس میں. فائنلی دا چیپٹر اینڈ بائی ڈسکسنگ فیوچر ٹرینڈس. ہم فیوچر ٹرینڈس کے بارے میں بچوں پڑھیں گے. ان بورڈ ٹیکنالوجی سچ ایز ایج کمپیوٹنگ، پروسیسنگ ڈیٹا کلوزر ٹو ویئر اٹ از کریٹڈ، کہ ہم ڈیٹا کو وہیں اسٹور کرتے ہیں جہاں وہ پروسیس کرتے ہیں، جہاں پہ وہ کریٹ ہو رہا ہے، تاکہ جو ہے نا آپ کے پاس کیا ہے اس کی اسپیڈ اچھی ہو، ریلائبلٹی اچھی ہو، کسٹمر سیٹسفیکشن انکریز ہو. سروس لیس کمپیوٹنگ، رننگ کوڈ وداؤٹ مینیجنگ سرورز. اب ہم سرور لیس کمپیوٹنگ بھی ڈسکس کریں گے، جس میں ہم اپنے کوڈ کو رن کرتے ہیں وداؤٹ مینیجنگ ڈفرینٹ سرورز. اچھا جی، اینڈ بلاک چین 2.0 اینڈ بیانڈ وچ ریفر ٹو دا نیکسٹ جنریشن آف بلاک چین انوویشنز. یہ نیکسٹ جنریشن کی بلاک چین انوویشن ہے. دیز ٹیکنالوجیز آر شیپنگ دا فیوچر. یہ آپ کے فیوچر کو شیپ کر رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں. شیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ بنانا، اور آپ کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ لرننگ اباؤٹ دیم، اور ان کے بارے میں سیکھنا ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دا ڈیجیٹل ورلڈ بیٹر. آپ ڈیجیٹل ورلڈ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو ان ٹیکنالوجیز کا سیکھنا، بلاک چین ٹیکنالوجی کا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کا سیکھنا بچوں بہت زیادہ ضروری ہے. جو ٹیکنالوجی جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ سیکھنا چاہیے. اگر آپ لیٹ کریں گے، آپ سال کے بعد 2 سال کے بعد سیکھیں گے، تو آپ اس سے تب تک کوئی اور ٹیکنالوجی آ چکی ہوگی. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو سیکھیں. یہاں لاہور میں گلبرگ میں کارویٹ ایک ادارہ ہے جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ٹریننگ دیتا ہے، اور وہاں سے آپ سرٹیفکیشن کے حوالے سے وہ آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گا کہ کیسے آپ اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا، کیسے آپ اس کی سرٹیفکیشن کریں گے. اسی طرح ہمارے پاس بلاک چین ہے، اس کے بھی سرٹیفکیٹس ہیں. تو ان ٹیکنالوجیز کو لازمی آپ نے سیکھنا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس دور کے حساب سے اپنے آپ کو گرو کریں، اور آرگنائزیشنز کی نیڈ کے حساب سے آپ کو چیزوں کا پتہ ہو. فیڈ بیک لازمی دیجیے گا بچوں. ٹائم سٹیمپ نیچے بنی ہوئی ہے، اور لیکچر کوئی بھی ہوگا میرا اس میں ٹائم سٹیمپ لازمی ہے. اس میں آپ کلکیبل ہے، آپ کسی بھی ٹائم پہ کلک کریں گے آپ اس ٹاپک کی طرف جمپ کر جاتے ہیں. آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر کلک کریں گے، آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو ڈائریکٹلی اسی لیکچر میں چلے جائیں گے، اسی ٹاپک کی طرف. آپ بلاک چین ٹیکنالوجی پہ کلک کریں گے تو آپ بلاک چین ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے لیکچر کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اس کے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو جو آپ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. وٹ آر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو اور بلاک چین ٹیکنالوجی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.